اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جو یوم عرفہ کو خطبہ ارشاد فرمایا ہے وہ عالمی منشور ہے انسانیت کے لیے، انسانی حقوق کا چارٹر ہے، وہ قیامت تک کے لیے نیو ورلڈ آرڈر جو اسلام نے دیا ہے، انسانی اصلاح کا مدار جن بنیادی چیزوں پہ ہے وہ خطبہ حج میں بیان فرما دی گئی۔ واقع کریم نے قصوہ نامی اونٹنی کے اوپر سوار ہو کر یہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور یہ وہ خطبہ تھا جس خطبے کے بعد اللہ نے قرآن اتارا کہ آج تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ حتمی فائنل آخری باتیں حضور نے ارشاد فرما دی، اپنی امت کو پورا منشور دے دیا قیامت تک۔ اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی حمد بیان کرنے کے بعد تلقین کرتے ہوئے ارشاد فرما اتقوا اللہ ربکم، لوگوں اپنے رب سے ڈرو، وصلوا خمسکم، اور 5 نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھتے رہو، وصوموا شہرکم، اور پورے مہینے کے روزے رکھو رمضان المبارک، ادو زکوٰۃ اموالکم، اور اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور جو تمہارے اوپر مقرر کر دیا گیا اس کی اطاعت کرو، اپنے امیر کی اطاعت کرو، اور فرمایا کہ تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ سب سے پہلے جو بات ارشاد فرمائی وہ اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا۔ جب اللہ سے ڈر ہمارے رگ و ریشہ میں محو نفوذ ہو تو پھر امانت کے اندر خیانت نہیں کر پائیں گے، ہم کسی کا غلط نہیں سوچیں گے، ہم ملاوٹ نہیں کریں گے، ہم دھوکہ نہیں کریں گے، کسی کی جائیداد یا زمین نہیں ہتھیائیں گے، ہم ملک کے راز نہیں بیچیں گے، ہم لوگوں کو نقصان پہنچانے کے درپے نہیں ہوں گے، ہم اللہ کی مخلوق پہ جور و ظلم اور جبر و تعدی نہیں کریں گے جب اللہ جل شانہ کا ڈر سینے میں موجود ہے۔ اس خطبے میں خاص طور پہ 2 کمزوروں کے بارے میں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے حقوق بیان فرمائے، ایک خواتین اور دوسرا غلام۔ فرمایا کہ تمہارے اوپر تمہاری خواتین کے، تمہاری بیویوں کے حق ہیں، اور تمہاری بیویوں پر تمہارے حق ہیں، وہ حفاظت کریں تمہاری عزت کی، اور جو تمہیں پسند نہیں اس کو گھر نہ آنے دیں۔ اور فرمایا کہ تمہاری عورتوں کا تم پر حق یہ ہے کہ تم انہیں اچھا کھلاؤ اور اچھا پہناؤ، اور ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنے کی تلقین ارشاد فرمائی۔ اسلام سے قبل عورتوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا تھا وہ باندیوں کی طرح کا سلوک تھا، اور عورت کو وراثت میں حق حاصل نہیں تھا، مرد کی رکھیل کی طرح یہ اس کی خواہشات کے آگے ایک کھلونے کی طرح تھی، اور جو تذلیل عورت ذات کی قبل از اسلام ہوتی رہی، جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہو جاتی تو اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عورت ذات کے ساتھ ناانصافی، بدسلوکی، ظلم، جور اور جبر کس مرتبے پر پہنچا۔ کسی نے عورت کو بدی کا سرچشمہ بنا دیا، کسی نے عورت کو سانپ سے تشبیہ دی، کسی نے عورت کو شر کا منبع قرار دیا، کسی نے عورت کو از قبیل جن سے انسان ماننے سے انکار کر دیا کہ وہ ہم شکل ضرور ہے انسان کی لیکن انسان نہیں ہے، حتیٰ کہ انسان کے بچوں کو جنم دیتی ہے لیکن انسان نہیں۔ اور کیسی معاشرتیں تھیں اس فلسفے کو قبول بھی کرتی، وہ کہتے ہیں انسان ہے ہی نہیں، انسانوں کی ہم شکل ہے لیکن انسان کی خدمت کے لیے، ضرورت کے لیے تخلیق کی گئی کوئی اور مخلوق ہے، انسان نہیں۔ لاکھوں اور کروڑوں درود مصطفیٰ جان رحمت، جب دنیا یہ بول رہی تھی کہ عورت کے ہوتے ہوئے خدا کا قرب نہیں مل سکتا، مدینے سے آواز آتی ہے مجھے عائشہ کے بستر میں وہی اترتی ہے۔ عورت کو جب انسان ماننے سے انکار کر دیا گیا اور عورت کو پاؤں کے جوتے سے بھی بدتر سمجھا گیا، میرے حضور جنت کو کھینچ کے ماں کے قدموں میں لے آئے۔ تو یہ اسلام کا دیا ہوا فیضان ہے، اور خطبہ حجۃ الوداع میں حضور نے ان کے حقوق کو بیان فرمایا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تلقین ارشاد کی۔ کہاں بیٹیاں زندہ درگور ہوتی ہیں اور کہاں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے حضور اپنی مسند چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دنیا کو بتایا کہ بیٹی کا مقام کیا ہے، اور بیٹی کی عزت کیا ہے، اور بیٹی کی آبرو کیا ہے۔ اسی طرح غلام کی زندگی بدترین زندگی تھی، لیکن حضور نے فرمایا جو خود کھاتے ہو انہیں کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو انہیں پہناؤ، رہائشی معیار بھی اپنے مطابق رکھنے کی تلقین ارشاد فرمایا وہ تمہارے بھائی ہیں۔ اسلام نے ترغیب دی غلاموں کے آزاد کرنے کی، قسم توڑ بیٹھو غلام آزاد کرو، روزہ توڑ بیٹھو غلام آزاد کرو، کفارہ قتل میں غلام آزاد کرو، کفارہ زہار میں غلام آزاد کرو۔ ترغیب دی کہ غلاموں کو آزاد کرو، ایسی سخاوت بتائی، اور اسلام نے یہ نور بانٹا، یہ اجالا بانٹا، یہ روشنی تقسیم کی، وہ غلاموں کے حقوق کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، غریب کو امیر پر، امیر کو غریب پر، جو لوگوں نے خود ساختہ فضل و شرف کے معیارات مقرر کر رکھے
किसी अजमी को अरबी पर, किसी गोरे को काले पर और काले को गोरे पर कोई फजीलत हासिल नहीं है। तुम में से अफजल अशरफ वही है जो मुत्तकी है और परहेजगार है। अगर मुआशरा परहेजगारी की बुनियाद पे किसी को शरफ देता है तो मुआशरे में खैर की कदरें नशो नमा पाएंगी। लेकिन जब ओहदों की बुनियाद पर, सरमाए की बुनियाद पर, ख़ानदानी वजाहतों की बुनियाद पर मुआशरा किसी को अहमियत देता है तो फिर मुआशरा तफरीक का, तशद्दुद का, तकब्बुर का, रऊनत का, गुरूर का शिकार होता है। और आज गरीब और अमीर की तकसीम मुआशरतों के अंदर नशो नमा पा गई और नतीजा क्या कि ये मुआशरा सुकून और तमानियत का मुआशरा न रहा। ये मुआशरा जो है वो वहशतनाक मुआशरा बन गया। मेरे हुजूर ने जो मुआशरा दिया और हज्जतुल विदा के मौके पर जिसका नक्शा खींचा, अल्लाह अकबर, उसका मंजर फिर ज़माने ने देखा। असवद अज तौहीद अहबर पेशवर, खेशे फारूक अबू जर पेशवर। जिस सफ में अबू जर खड़े हैं उसी सफ में अबू बकर खड़े हैं, जिस सफ में बिलाल हबशी खड़े हैं उसी सफ में उमर खड़े हैं। अल्लाह के महबूब ने पूरा मंशूर दिया कायनात को। इंसानी मसावात का जो ज़ाब्ता इस्लाम ने दुनिया के सामने रखा, किसी मजहब के पास, किसी धर्म के पास, किसी मुआशरत के पास, किसी कौम के पास वो रंग, वो आहंग, वो ढंग नहीं है जो ज़माने को आमिना के लाल ने दिया है। और फिर अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सूद को ख़त्म किया जाएगा, मुआश की बर्बादी का सबब ये सूदी निज़ाम है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों मैंने ये पैगाम तुम्हारे तक पहुँचा दिया, अब तुम्हारे कंधों पे ये बोझ है, मेरे पैगाम को तुम उन लोगों तक पहुँचाना है जिन लोगों तक ये मेरी दावत नहीं पहुँच पाई। और उधर जिब्रील अमीन हाज़िर होते हैं और आयत उतरती है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया गया और अल्लाह की नेमत तुम्हारे ऊपर पूरी हो गई और अल्लाह ने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद कर लिया है। अब दीन इस्लाम ही क़यामत तक रहेगा।